اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت فاضل نوجوان بہت دور سے ہے، سندھ سے، جناب علامہ سبحانی صاحب شاید سبحانی صاحب لاڑکا بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے پڑھنے والے ہیں، اور ان کے بعد اسی ترتیب سے سردار محمد موسیٰ خادیق پور، ملک ساجد حسین پدھراڑی بہت بڑے قصیدے خان، نعیم رضا جھامرا قصیدے خان، سردار مجاہد عباس خان مغسی اور نوار حاجی عالم آباد۔ کل اسی امام بارگاہ میں پھر مجلس ادا ہوگی 18 رجب کی، اور 19 رجب کی مجلس جلوس ماتمداری ہوگی، اور 20 رجب بشیر احمد چوکیدار مرحوم اہلیہ مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے اقبال خان کے پاس مجلس اعلیٰ سے ملک کے نامرزاکرین علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ کرسی بڑھا، کرسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها، الحمدللہ علی کل نعمہ، واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، مجیدا لم یزل حمیدا لا یزال، قبر فی توحیدہ وعظم فی سلطانہ، الصلاة والسلام علی امین وحیہ سلطان الانبیاء ابی الزہراء المصطفى محمد صلوات۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ دعا ہے پروردگار عالم تمام تر مؤمنین و مومنات کا اس مقام پہ خاندان عصمت و طہارت کے ذکر میں حاضر ہونا، بانی مجلس کی طرف سے بچھایا ہوا یہ صف ماتم، پڑھنے والوں کی پڑھائی اللہ تعالی محمد و آل محمد کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خدا بندہ جتنے بھی مؤمنین و مؤمنات پریشان حال ہیں ان تمام کی پریشانیاں دور فرما۔ علماء حقہ اور بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ جوانوں کو جوانی بخش دے،
ہم سب کو محمد و آل محمد کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری مستورات کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیرت جناب زہرا اور سیرت جناب ثانیہ زہرا پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا 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 تجھے واسطہ ہے عظمت شبیر کا، تجھے واسطہ ہے شہنشاہ وفا کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، تجھے واسطہ ہے علی اکبر کی جوانی کا، تجھے واسطہ ہے علی اصغر کی کم سنی کا، تجھے واسطہ ہے قاسم کی پامالی لاش کا، تجھے واسطہ ہے اس مظلوم کا جس کو 13 ضربوں سے ذبح کیا گیا، تجھے واسطہ ہے سکینہ کی یتیمی کا، تجھے واسطہ ہے سکینہ کی اسیری کا، تجھے واسطہ ہے سکینہ کے زخمی کانوں کا، تجھے واسطہ ہے زینب و ام کلثوم کے سروں سے چادروں کے چھن جانے کا۔ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو سوائے خاندان ابو طالب کی محبت کے، ہماری اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم، تمام تر مؤمنین و مؤمنات بالخصوص حاضرین کی دینی دنیاوی شرعی نیک حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جن کی دعائیں میرے ذمے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ دعا کی قبولیت کا نسخہ میرے دادا مرحوم مولانا عبدالحمید چانڈیا بتایا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے اگر چاہتے ہو کہ ہر دعا قبول ہو، کوئی بھی دعا رد نہ ہو، اگر چاہتے ہو کہ ہر دعا قبول ہو، کوئی بھی دعا رد نہ ہو، تو ہاتھ اٹھا کر خدا کو فقط اتنا کہو کہ بار الہ کبھی بھی باپ اور بیٹا اکٹھے قیدی نہ بنے۔ باپ کہے گا میں قید میں رہوں میرا بیٹا آزاد ہو جائے، بیٹا کہے گا میں قید میں رہوں میرا بابا آزاد ہو جائے۔ پروردگار عالم، تجھے واسطہ ہے مولا سجاد اور مولا باقر کی اسیری کا، جتنے بھی مؤمنین بغیر جرم کے قیدی ہیں رہائی عطا فرما۔ پروردگار عالم، جو مؤمنین و مومنات علیل ہیں، بیمار ہیں، تجھے واسطہ ہے اس امام کا جو 35 برس تک خون روتا رہا ہے۔ وہ جب رویا ہے پہلی مرتبہ بازار شام میں سید سجاد خون، اور جب روتے ہوئے دیکھا ہے نا ثانیہ زہرا نے، تو بی بی نے ایک سوال پوچھا ہے سجاد، وہ میرا امام بیٹا اتنا تو بتا، کیا مرد اسی طرح روتے ہیں جس طرح تو رو رہا ہے؟ رونے میں اضافہ ہوا، روتے ہوئے اتنا کہا اماں ذرا انصاف کے ساتھ تو بھی تو بتا، کیا شریف گھرانے کی مستورات بازاروں میں ایسے آتی ہیں جس طرح تجھے لایا گیا ہے؟ پروردگار عالم، جتنے بھی مؤمنین و مؤمنات علیل ہیں، بالخصوص میرا بیٹا محمد ابراہیم، ان تمام کو اور میرے لخت جگر کو شفاء کلی عطا فرما، وارث زماں کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، امام کی ذات اقدس کو ہم سے خوشنود و راضی فرما، ہماری ان تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، بحق محمد و آلہ الاطہار۔ زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، سوائے غم اہل بیت کے اور کوئی بھی غم نہ دیکھیں۔
اللہ تعالیٰ آپ تمام کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ارشاد رب العزت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بے تحاشا احسانات ہیں خداوند عالم کے۔ میں اپنی گفتگو کی طرف آنے سے پہلے کچھ گزارشات ہیں جو آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ تقریر میری اردو زبان میں ہوگی، اور اردو زبان بھی میری مادری زبان نہیں ہے، مادری زبان میری سندھی ہے۔ تو آپ لوگوں نے میری اردو عبارت کو نہیں دیکھنا، میرے لفظوں کے وزن کو دیکھنا ہے۔ مجلس فقط سننے کا نام نہیں ہوتا، مجلس سمجھنے کا نام ہوتا ہے۔ اس مجلس کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں جو سمجھ میں ہی نہ آئے۔ بے تحاشا احسانات خدا بند عالم کے۔ پہلا احسان اس نے انسان بنایا۔ آپ داد دیں یا نہ دیں میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ آپ بولتے آئیں گے تاکہ مجھے اتنا پتا چلے کہ میں واقعاً زندہ لوگوں کے درمیان میں خطاب کر رہا ہوں۔ آپ کی خاموشی کے بعد یہ نہ ہو کہ میں مجبور ہو کہ یہ کہوں کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بیٹھے بھی قبرستان میں ہیں۔ پہلا احسان اس کریم نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر کوئی اور مخلوق بناتا تو ہمارا بس نہ تھا۔ دوسرا احسان اس خدا بند عالم نے ہمیں اپنے محبوب محمد کا امتی بنایا۔ اور سب سے عظیم احسان کہ خدا بند عالم نے ہم سب کے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت کو پیدا کیا۔ اور یہ اتنا عظیم احسان ہے کہ ہم پوری زندگی اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ دنیا والوں کے 4 امام، ہر امام کا قول اپنا، ہر امام کا فعل اپنا، علی کی شریف رعایا۔ خوش نصیب ہو امام 12 ہیں، قول بھی سب کا ایک۔ ایک مشہور و معروف فرمان تو سنا ہوا ہے نا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ تھوڑا تھوڑا گردن کو ہلاتے آئیں گے تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ میری گفتگو پہنچ رہی ہے۔ معصوم نے کیا فرمایا کہ ہم میں سے پہلا بھی محمد۔ آپ کو واسطہ ہے علی کی عزت و عظمت کا، بے قدری نہ کرنا۔ پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد، ہم سب کے سب محمد۔ اب جو فرمان پہلے محمد کا ہے وہ درمیان والے کا، وہی آخری کا، وہی سب کا۔ جو سیرت پہلے محمد کی ہے وہ درمیان والے کی، وہ آخری کی، وہی سب کی۔ جو علم پہلے محمد کے پاس وہی درمیان والے کے پاس، وہی آخری کے پاس، وہی سب کے پاس۔ جو شجاعت پہلے محمد کی وہی درمیان والے کی، وہی آخری کی، وہی سب کی۔ عمل میں سب کے سب برابر، کردار میں سب کے سب برابر۔ توجہ چاہتا ہوں، سیرت میں سب کے سب برابر، شجاعت میں سب کے سب برابر، عدالت میں سب کے سب برابر، کرامت میں سب کے سب برابر، شرافت میں سب کے سب برابر۔ تو یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم میں سے پہلا بھی علی؟
دیکھیں جب فرق ہے ہی نہیں، جو سیرت پہلے کی ہے وہی درمیان والے کی، وہی سب کی، جو شجاعت پہلے کے پاس ہے وہی درمیان والے کے پاس، وہی سب کے پاس، جب فرق ہے ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب ان 14 کے درمیان میں سیرت کے اعتبار سے فرق نہیں، کردار کے اعتبار سے فرق نہیں، شجاعت کے اعتبار سے فرق نہیں، شرافت کے اعتبار سے فرق نہیں، امانت کے اعتبار سے فرق نہیں، عدالت کے اعتبار سے فرق نہیں، سخاوت کے اعتبار سے فرق نہیں، علم و عمل کے اعتبار سے فرق نہیں، تو یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم میں سے پہلا بھی علی، درمیان والا بھی علی، آخری بھی علی، ہم سب کے سب علی؟ اب جو جملہ کہنے والا ہوں، اب یہ کیوں نہیں فرمایا کہ پہلا بھی علی، درمیان والا بھی علی، آخری بھی علی، ہم سب کے سب علی؟ کبھی یہ سوال اگر تیرے ذہن میں آیا ہے تو جواب میں بتلائے دیتا ہوں کہ یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ پہلا بھی علی، درمیان والا بھی علی، آخری بھی علی، ہم سب کے سب علی۔ یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ دنیا والوں سے جب ایک علی برداشت نہیں ہو رہا تو یہ 14 کیسے برداشت ہوں گے؟ خدا کی وحدانیت پہ جھگڑا نہیں، محمد مصطفیٰ کی رسالت پہ جھگڑا نہیں، جھگڑا ہے محمد مصطفیٰ کے بعد امامت و ولایت و خلافت پہ، قرآن کے قرآن ہونے پہ جھگڑا نہیں، نماز کے نماز ہونے پہ جھگڑا نہیں، روزے کے روزے ہونے پہ جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا ہے تو فقط محمد مصطفیٰ کے بعد علی کی امامت و ولایت و خلافت پہ۔ اب ایک میں مختصر سی چھوٹی سی التماس کروں گا کہ جس کسی کے موبائل فون آن ہیں تو مہربانی کرے ذرا انہیں سائلنٹ پہ لگا دیں، کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کال آ جاتی ہے تو پھر عبادت میں خلل پڑ جاتا ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جھگڑا خدا کی وحدانیت پہ نہیں ہے، جھگڑا محمد مصطفیٰ کی نبوت و رسالت پہ نہیں۔ دنیا والے خدا کو مانتے ہیں لیکن یہ اور بات ہے کہ نعوذ باللہ دنیا والوں کے خدا کی آدھی ٹانگ جہنم میں جائے گی، شیعوں کے خدا کا جسم نہیں ہوتا، دنیا والے محمد مصطفیٰ کو نبی و رسول مانتے ہیں لیکن جس طرح ہم مانتے ہیں دنیا والے نہیں مانتے۔ دنیا والوں کا یہ نظریہ ہے کہ محمد کو 40 سالوں کے بعد نبوت و رسالت ملی۔ یہ نظریہ علی کے شریف نوکروں کا نہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے آدم نبی بنا تو محمد کے صدقے، نوح نجی بنا تو محمد کے صدقے، ابراہیم خلیل بنا تو محمد کے صدقے، اسماعیل ذبیح بنا تو محمد کے صدقے، موسیٰ کلیم بنا تو محمد کے صدقے، عیسیٰ روح اللہ بنا تو محمد کے صدقے۔ دنیا والوں کو تمیز ہی نہیں کہ محمد کو نبی و رسول کس انداز سے تسلیم کرنا ہے، خدا کو خدا کیسے تسلیم کرنا ہے یہ سیکھنا ہے تو علی کے نوکروں کے پاس آ، محمد کی رسالت کو کیسے قبول کرنا ہے یہ سیکھنا ہے تو علی کی شریف رعایا کے پاس آ، خدا کی خدائی پہ جھگڑا نہیں، محمد کی نبوت و رسالت پہ جھگڑا نہیں،
جھگڑا ہے تو محمد کے بعد علی کی امامت و ولایت و خلافت پہ۔ دنیا والوں نے محمد کے بعد اپنے خلیفے بنا ڈالے۔ میں دست و بستہ گزارش کروں گا، میرا ہر لفظ تہذیب کے دائرے کے اندر ہوگا، اخلاق کے دائرے کے اندر ہوگا۔ کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ میرا ہر لفظ تہذیب کے دائرے کے اندر کیوں ہوگا؟ کیونکہ میں بد تہذیبوں کا تو مرید ہوں ہی نہیں، میں جاہلوں کا مرید ہوں ہی نہیں، میں جھکا ہوں تو علم لدنی کے عالم کے دروازے پر۔ اب دنیا والوں نے محمد کے بعد اپنے خلیفے بنا ڈالے۔ ان کی خدمت میں فقط ایک سوال، کیا خلیفہ بنانا انسانوں کا کام؟ وہ خدا جس نے 1.25 لاکھ انبیاء کو نبوت سے نوازا، وہ خدا جس نے 313 رسولوں کو رسالت عطا کی، وہ خدا جس نے محمد کو 1.25 لاکھ انبیاء کا حاکم بنایا، وہ خدا جو ایک مرتبہ کن کہے تو 1000 عالم وجود میں آ جائیں۔ کیا محمد مصطفیٰ کے بعد خلیفے کے انتخاب کے لیے خدا نے فرمایا میں نہیں بناتا تم بناؤ؟ شرم آنی چاہیے دنیا والوں کو۔ ہم کسی کے خلیفۃ المسلمین ہونے کے انکاری نہیں، ہم کسی کے مسلمان ہونے کے انکاری نہیں، ہم اس بات کے انکاری بھی نہیں تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ پڑھا تھا، محمد کے پیچھے نمازیں پڑھی تھیں، محمد کے ساتھ بیٹھ کر بکرے کھائے تھے۔ میدان جنگ میں بھی جاتے تھے، لیکن تاریخ کی کوئی کتاب نہیں بتاتی کبھی کسی نے کسی دشمن کو 1 انچ کے برابر زخم بھی دیا ہو۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان بننا اور ہوتا ہے، محمد کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا اور ہوتا ہے۔ جھگڑا فقط اسی بات کا ہے۔ اگر یہ بات دنیا والوں کے سمجھ میں آ جائے، خدا کے وحدہ لا شریک ہونے کی قسم، محمد مصطفیٰ کے رحمت للعالمین ہونے کی قسم، علی کے ولی خدا ہونے کی قسم، اگر یہ بات دنیا والوں کے سمجھ میں آ جائے، اپنوں کا دروازہ چھوڑ دیں گے، علی کے دروازے پر جھک جائیں گے۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہم سے سمجھنا چاہتے نہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، صلوات پڑھیں ذرا ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر۔ بارے دیگر بلند تر صلوات۔ ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں۔ دنیا والے ہم سے سمجھنا چاہتے نہیں، توجہ ہے آپ کی؟ دنیا والے ہم سے سمجھنا چاہتے نہیں، ہمیں سمجھا سکتے نہیں۔ دنیا والوں کے پاس فقط ایک ہی راستہ ہے، ناراض ہو کے تھانے پہ چلے جاتے ہیں، علی کے نوکروں کے اوپر پرچے کرواتے ہیں، FIR کرواتے ہیں۔ او دنیا کے نادان مسلمان،
ہم کسی فرار کے ماننے والے نہیں، کرار کے ماننے والے ہیں۔ ایف آئی آر کا ڈر ہمیں نہیں، تھانوں کا ڈر ہمیں نہیں، ہماری شرافت کو ہماری کمزوری نہ سمجھو۔ علی جیسے شجاع کے ماننے والے ہیں، کسی بھگوڑے کے مرید نہیں۔ ہم خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی مصلحت ہے۔ ہم فساد نہیں چاہتے کیونکہ فسادی پہ خدا لعنت بھیجتا ہے۔ اب بنیادی اختلاف کیا ہے؟ میں نے سمجھا دیا آپ کو کہ دنیا والوں نے محمد کے بعد اپنے خلیفہ بنا ڈالے، ہم نے محمد کے بعد خلیفہ اسے تسلیم کیا جسے خلیفے کی حیثیت سے خدا نے منوایا، محمد نے بتلایا۔ اب ایک مثال کے ذریعے آپ کو بات سمجھا دوں، مثال کے ذریعے سے، بالکل آسان سی مثال جو یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں انہیں بھی سمجھ میں آ جائے۔ یہ میرے سامنے کیا پڑا ہے؟ عام طور پہ ٹیبل کہتے ہیں، ممبر۔ یہ ہو گئی میز اور ٹیبل۔ اس ٹیبل کے اوپر کتاب پڑھی ہو قرآن کریم، پوری توجہ چاہتا ہوں جنہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، پوری توجہ۔ اس ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہو کتاب قرآن کریم، میں وہ اٹھا لوں، پوری توجہ، میں وہ اٹھا لوں اور اس قرآن کریم کی جگہ پہ 5ویں جماعت کی سائنس کی کتاب رکھ دوں، سوشل اسٹڈی کی کتاب رکھ دوں، 10ویں جماعت کی انگلش کی بک رکھ دوں۔ اٹھائی کون سی کتاب تھی؟ رکھی کون سی ہے؟ اٹھایا قرآن، رکھی عام کتاب۔ اب آپ مجھے دانا کہیں گے یا بے وقوف؟ بولیں، آپ مجھے دانا کہیں گے یا بے وقوف؟ ہمارا اختلاف دنیا والوں سے تو یہی ہے کہ جہاں سے قرآن اٹھاتے ہو واپس قرآن رکھو، کسی عام کتاب کو نہ رکھو۔ دنیا والوں کے ساتھ ہمارا اختلاف یہی ہے کہ محمد کے بعد محمد کے ممبر پہ محمد جیسے کو بٹھاؤ، محمد کے نوکر کو نہیں۔ کتنا فرق ہے محمد و علی کے درمیان میں، کتنا فرق ہے۔ محمد ہے عبداللہ کا شہزادہ، علی ہے ابو طالب کا شہزادہ۔ محمد ہے آمنہ کا لخت جگر، علی ہے فاطمہ بنت اسد کا لال۔ محمد کے سر پہ ہے نبوت و رسالت کا تاج، علی کے سر پہ ہے امامت و ولایت و خلافت کا تاج۔ عالم محمد بھی ہے، عالم علی بھی ہے، معصوم محمد بھی ہے، معصوم علی بھی ہے۔ جتنی فضیلتیں خداوند عالم نے محمد کو عطا کی ہیں وہ سب کی سب فضیلتیں
خدا نے علی کو بھی عطا کی ہیں۔ الفاظ اگر میرے ہوں تو شک و شبے کی گنجائش موجود ہے، لیکن محمد کا فرمان یا علی، خدا نے جو جو فضیلت مجھ محمد کو عطا کی ہے، تو ہر اس فضیلت میں مجھ محمد کا برابر کا شریک۔ لیکن علی یہ کائنات قربان کروں علی کی عزت و عظمت پہ، خلق عظیم کا مالک، وما ینطق کا مصداق محمد، وہ فرماتے ہیں علی، خدا نے کچھ فضیلتیں تجھ علی کو ایسی عطا کی ہیں کہ میں 1.25 لاکھ انبیاء کا حاکم ہونے کے باوجود تیرا شریک نہیں۔ اب توجہ ہو تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پہلی فضیلت، یا علی، خدا نے جیسا سسر تجھے عطا کیا ہے، مجھ محمد کو بھی۔ دنیا کا دستور ہے، شریفوں کی شرافت کا تقاضا ہے کہ ہر شریف کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی کا رشتہ کسی شریف کو دوں، کمینے کو نہیں۔ ہر شریف کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی کا رشتہ شریف کو دوں، کمینے کو نہیں۔ صحابہ نے اپنی اپنی بیٹیوں کے رشتے اٹھائے، محمد کے دروازے پر آئے، ہر صحابی نے یہی کہا، محمد قبول ہو۔ محمد نے اپنی بیٹی کا رشتہ اٹھایا، علی کے دروازے پر آیا، محمد نے کہا، یا علی قبول ہو۔ تو گویا صحابہ کی نگاہوں میں اس پوری دنیا کے اندر محمد سے بڑا کوئی شریف نہ تھا، محمد کی نگاہوں میں علی سے بڑھ کر کوئی شریف نہ تھا۔ یہ پہلی فضیلت، جیسا سسر خدا نے تجھے علی کو عطا کیا ہے، مجھ محمد کو بھی نہیں دیا۔ دوسری فضیلت، پوری توجہ چاہتا ہوں میری مائیں بہنیں، یا علی، خدا نے جیسی بیوی تجھے علی کو عطا کی ہے۔ نہیں، میں جس منزل پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ تو اس منزل کے قریب ہی نہیں۔ یا علی، خدا نے جیسی بیوی تجھے علی کو عطا کی ہے، مجھ محمد کو بھی نہیں دی۔ اب پوچھتے ہیں محمد سے، آقا و مولا، ہم سب کی جانیں تیری جوتی پہ قربان، تو نے فرمایا یا علی، خدا نے جیسی بیوی تجھے علی کو دی ہے، مجھ محمد کو بھی نہیں دی، ذرا بطول کی فضیلت تو بتا دے۔ محمد نے فرمایا، الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت، جنت میں جتنی بھی خواتین جائیں، بطول کی کنیز بن کے، بطول ان کی سردار، آدم کی بیوی حوا جائے، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ چلیں، آدم کی بیوی حوا جائے بطول کی کنیز بن کے، عیسیٰ کی ماں مریم جائے بطول کی کنیز بن کے، فرعون کی بیوی آسیہ جائے بطول کی کنیز بن کے، موسیٰ کی ماں جائے بطول کی کنیز بن کے، موسیٰ کی بہن جائے بطول کی کنیز بن کے، او بطول کی اپنی با فضیلت ماں خدیجہ جائے۔ تب بھی بطول کی کنیز بن کے، او دنیا کے نادان مسلمان، اگر تمہاری اور ہماری مائیں جائیں بھی صحیح، تب بھی بطول کی کنیز بن کے۔ اب قرآن کا ایک حکم بتلا دوں،
خداوند عالم نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، عورت ریت، مرد حاکم۔ اکثر اس آیت کا جب تھوڑا سا یہ ترجمہ کرتا ہوں تو مومنین بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ گھر جا کے بیویاں پوچھ لیں گی اتنا تو بتا دو کہ حاکم ہو یا نوکر ہو۔ اسی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے آپ کو بیویاں عطا کی ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں ان کے کاندھوں پر ہیں جنہیں بخوبی وہ سر انجام دیں، کچھ ذمہ داریاں آپ کے اور ہمارے کاندھوں پر ہیں، آپ اور ہم انہیں بخوبی سر انجام دیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم، عورت ریت۔ اب یہاں سے بطول کی عظمت بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد نتیجے میں علی کی حیثیت بتانا چاہتا ہوں۔ مرد حاکم، عورت ریت، محمد کی بیویاں، محمد کی ریت، علی کی بیوی، علی کی ریت، محمد کی بیویاں، محمد کی ریت۔ جب تک میرے ساتھ دہراؤ گے نہیں میں دہراتا رہوں گا۔ محمد کی بیویاں، محمد کی ریت، علی کی بیوی، علی کی ریت، اور محمد کی بیویاں جنت میں جائیں علی کی ریت بن کر۔ اور دنیا کے جاہل انسان جب محمد کی بیویاں فضیلت میں علی کی ریت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو علی کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ دو فضیلتیں تیسری، یا علی جیسے بیٹے خدا نے تجھے عطا کیے ہیں مجھ محمد کو بھی عطا نہیں کیے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار۔ یہ تین فضیلتیں ہو گئیں۔ اب میں واپس آ جاؤں اس نقطے پر جہاں سے میں نے یہ نقطہ شروع کیا تھا۔ محمد عبداللہ کا شہزادہ، یاد ہے یا بھول گئے؟ علی ابو طالب کا شہزادہ، محمد آمنہ کا لخت جگر، علی فاطمہ بنت اسد کا لخت جگر، محمد کے سر پہ نبوت و رسالت کا تاج، علی کے سر پہ امامت و ولایت و خلافت کا تاج۔ عالم محمد بھی ہے، عالم علی بھی ہے، معصوم محمد بھی ہے، معصوم علی بھی ہے۔ کیا کبھی میرے مولا علی کے ذہن میں یہ خیال آیا، کیا کبھی علی نے خدا کو یہ کہا کہ بار الہ فضیلت میں دونوں برابر ہیں، حیثیت میں دونوں برابر ہیں، عظمت میں دونوں برابر ہیں؟ کیا کبھی علی نے خدا کے ساتھ یہ شکوہ کیا کہ فضیلت میں برابر ہونے کے باوجود تو نے مجھے محمد کا نوکر بنا دیا، محمد کو میرا حاکم بنا دیا؟ کیا کبھی میرے شریف امیر آقا نے یہ شکوہ دیا؟ خدا نے فرمایا یا علی کبھی یہ خیال تیرے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، یا علی یہ خیال تیرے ذہن میں آنا بھی نہیں چاہیے، اگر محمد کو تیرے اوپر حاکم بنایا ہے تو محمد کی حکومت تیرے جسم پہ ہے، تجھے قلب محمد کا حاکم بنایا ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ میری کیا حیثیت، میری کیا مجال؟ جس دن سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، جس دن یہ دنیا ختم ہونی ہے، اس پہلے دن سے لے کر آخری دن تک علی کے فضائل پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں۔
یہ دنیا ختم ہو جائے، ہم پڑھنے والے ختم ہو جائیں، ہماری زندگی ختم ہو جائے، ہمارا علم ختم ہو جائے، علی کے فضائل ختم ہونے والے ہیں ہی نہیں۔ خوش نصیبی ہے آپ کی اور ہماری کہ خداوند عالم نے ایسے 14 بے عیب ہادی اور رہبر عطا کیے ہیں کہ پھر خداوند عالم نے ان کے جیسا 15واں بنایا ہی نہیں۔ اب یہاں پہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا بنانے پر قادر ہے یا نہیں؟ نہیں، جس کا یہ عقیدہ ہے خدا بنانے پر قادر ہے وہ ذرا سا ہاتھ بلند کرے۔ خدا بنانے پر قادر ہے، بنا سکتا ہے، 1,00,000 علی خدا بنا سکتا ہے، لیکن بنائے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر علی اور بنائے تو پھر ابو طالب بھی اور بنائے، اگر علی اور بنائے تو پھر فاطمہ بنت اسد بھی اور بنائے، اگر علی اور بنائے تو پھر محمد بھی اور بنائے، اگر علی اور بنائے تو پھر کعبہ بھی اور بنائے، اگر علی اور بنائے تو پھر بطول بھی اور بنائے۔ خدا بنانے پر قادر ہے، بنائے گا نہیں۔ اگر بنائے تو پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اب 2 سے 3 جملے علی کے مالک کے۔ یہ علی، وہ علی عظیم، خداوند عالم کے صفاتی مشہور 99 اسماء مبارکہ ہیں۔ مجھے فرمائش کی گئی ہے کہ یہ جملے آپ نے ضرور پڑھنے ہیں۔ خداوند عالم کے ویسے تو بے تحاشا ہیں، لیکن مشہور صفاتی اسماء مبارکہ کتنے ہیں؟ 99۔ ان اسماء میں سے خدا کا ایک اسم مبارک المتکبر، تکبر کرنے والا، بڑائی کرنے والا۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جس طرح قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ دنیا والے اعتراض کرتے ہیں جی شیعوں میں حافظ نہیں۔ بابا شیعوں کو حافظ بننے کی ضرورت نہیں، شیعہ محافظ قرآن ہیں۔ حافظ بیچارے وہ بنتے ہیں جنہوں نے ماہ صیام میں تراویحیں پڑھانی ہوتی ہیں۔ قرآن کے محافظ بنو، حافظ نہ بنو۔ المتکبر، بڑائی کرنے والا، تکبر کرنے والا۔ تو جب خداوند عالم کے اس اسم مبارک پہ نظر پڑی نا میرے آقا و مولا علی ابن ابی طالب کی، علی نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا بے شک تکبر تجھے ہی جچتا ہے۔ ان جملوں پہ بولو گے تو دنیا والے کہیں کہ واقعاً علی کے ماننے والے ہیں۔ علی نے فرمایا بے شک تکبر تجھے ہی جچتا ہے، کیونکہ تو کسی کا محتاج ہے ہی نہیں، تو ہر ضرورت سے پاک و پاکیزہ۔ لیکن آج علی بن کر تیری خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، تجھے تکبر ہے کس چیز پر؟ تو خداوند عالم نے جواب دیا، یا علی مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، اور جب تیری یہ جبین جھکتی ہے تکبر کرتا ہوں۔ جملہ تو ابھی آگے کہنے والا ہوں۔ علی مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، جب تیری جبین جھکتی ہے تکبر کرتا ہوں۔ تو میرے علی نے پھر سے عرض کیا، خدایا فقط میرے جھکنے پر تکبر کیوں، جھکتے تو تجھے یہ بھی ہیں۔ خدا نے فرمایا، یا علی، او میرے ولی،
او مصطفیٰ کے وسیع یہ فقط میرے آگے نہیں جھکتے، او کبھی لات کے سامنے، کبھی منات کے سامنے، کبھی ود کے سامنے، کبھی عزا کے سامنے، کبھی بہتے ہوئے پانی کے سامنے، کبھی آگ کے سامنے، کبھی سورج کے سامنے۔ خدا فرماتا ہے کسی کے آگے نہ جھکنے والا علی جب میرے سامنے جھکتا ہے تو تکبر کرتا ہوں۔ اب جملہ تبدیل کروں، خدا فرماتا ہے کسی سے نہ مانگنے والا علی جب مجھ سے مانگتا ہے تو تکبر کرتا ہوں۔ اور جملہ تبدیل کرتا ہوں، دنیا کو دینے والا علی جب مجھ سے مانگتا ہے تو تکبر کرتا ہوں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی محمد و آل محمد سے مانگا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بیٹا باپ سے مانگ سکتا ہے، بھائی بھائی سے مانگ سکتا ہے، دوست دوست سے مانگ سکتا ہے، بیٹی ماں سے مانگ سکتی ہے، علی کے نوکر علی سے نہیں مانگ سکتے؟ لیکن علی کی شریف رعایا کا نظریہ بھی واضح ہے کہ جب بھی علی کے نوکر علی سے مانگتے ہیں تو خدا کا ولی سمجھ کے مانگتے ہیں، مصطفیٰ کا جان نشین سمجھ کے مانگتے ہیں۔ کوئی بھی علی کا نوکر علی سے خدا سمجھ کے نہیں مانگتا، خدا کا ہم پلہ سمجھ کے نہیں مانگتا، خدا جیسا سمجھ کے نہیں مانگتا۔ علی کو ولی تسلیم کرتے ہوئے پوری زندگی مانگتے رہو۔ پوری دنیا کو دینے والا علی جب مجھ سے مانگتا ہے تکبر کرتا ہوں۔ بس ختم کروں، کیا کچھ نہیں ملتا علی کے در سے؟ کیا کچھ نہیں ملتا؟ یہ ہر کسی کی اپنی ضرورت، کسی کو پیسے کی ضرورت تو کسی کو بیٹے کی ضرورت۔ علی کے در سے ملتا سب کچھ ہے۔ عزت ملتی ہے تو علی کے در سے۔ تھک گئے ہو؟ عزت ملتی ہے تو علی کے در سے، غیرت ملتی ہے تو علی کے در سے، شرافت ملتی ہے تو علی کے در سے، امانت ملتی ہے تو علی کے در سے، سخاوت ملتی ہے تو علی کے در سے، کرامت ملتی ہے تو علی کے در سے، عدالت ملتی ہے تو علی کے در سے، جنت ملتی ہے تو علی کے در سے، کوثر ملتا ہے تو علی کے در سے، اسلام ملتا ہے تو علی کے در سے، ایمان ملتا ہے تو علی کے در سے۔ قرآن ملتا ہے تو علی کے در سے، قرآن کی ہر آیت کی تفسیر ملتی ہے تو علی کے در سے، ہر آیت کی توجیہ ملتی ہے تو علی کے در سے، او حلال زدگی ملتی ہے تب بھی علی کے در سے۔ یہ چیزیں کچھ بھی نہیں، خود خدا ملتا ہے تو علی کے در سے۔ جن آقاؤں کے فضائل سن کے خوش ہوتے ہو انہی آقاؤں کے فرامین سن کے بھی تجھے خوش ہونا چاہیے۔ آج نئے نئے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں اس ماحول معاشرے کے اندر، بالخصوص والدین کی نافرمانی، اولاد والدین کی نافرمان بنتی جا رہی ہے۔ بیٹا کبھی ماں کی نافرمانی کرتا ہے، بیٹا کبھی باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ شریعت نے، معصومین نے والدین کی عزت کا درس دیا ہے، والدین کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ والدین کے سامنے اپنے یہ کاندھے جھکا کر آیا کرو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے ایسے آ جیسے ذلیل نوکر اپنے جلیل حاکم کی خدمت میں آتا ہے۔ معصومین فرماتے ہیں تو کرسی پر بیٹھا ہوا ہو، 70 مرتبہ جو تیرا باپ تیرے سامنے آ جائے نا، 70 مرتبہ کھڑے ہو کر استقبال کرو۔
معصومین فرماتے ہیں کہ والدین کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر گفتگو نہ کرنا زندگی کم ہو جائے گی. والدین کے ساتھ چلتے ہو، زمین کے جس حصے پر ان کے پاؤں کے نشانات بنتے چلے جائیں، ان کے نشانوں کے اوپر اپنا پاؤں نہ رکھنا زندگی کم ہو جائے گی. ماں کو کہتا ہے کہ تو زیادہ بات نہ کیا کر، تیرا دماغ کام نہیں کر رہا. باپ کو کہتا ہے کہ تو بات نہ کر، کسی بندے کو بات کرنے دے. اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت فرمائے قبلہ کعبہ حافظ سید محمد حسنین کو، وہ فرمایا کرتے تھے اگر تیرا باپ ہی بندہ نہیں تو تو کس بندے کا بیٹا ہے؟ بچوں کی شادیاں کراؤ، انہیں اخلاق کی تعلیم دو، ان کی تربیت کرو، قرآن کریم کی تعلیم دو. لیکن یہ کیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بچے کی شادی کرائی، اس کی بیوی گھر کے اندر آئی، گھر کے اندر آنے کے بعد پہلا فکرہ وہ بیوی اپنے شوہر کو یہی کہتی ہے کہ سر اٹھا کے دیکھ میری طرف، اس گھر میں یا میں رہوں گی یا تیرا ماں باپ رہے گا. انہیں محبت کے ساتھ سکھائیں کہ آج اگر تو اپنے ساس اور سسر کے ساتھ یہ رویہ کر رہی ہے، کل تو نے بھی ساس بننا ہے. کل تیری بہو بھی تیرے بیٹے کے سامنے یہ تقاضا رکھے گی. حافظ صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے یہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں بیویاں. یہ پرائم منسٹر جیسے ہی شوہر کے گھر میں آتی ہے تو آتے ہی پہلا حکم، وزارتی حکم، کہ اس گھر میں یا میں رہوں گی یا تیری ماں یا تیرا باپ رہے گا. یہ بیچارہ اتنا فرما بردار ہوتا ہے اپنی بیوی کا کہ گردن جھکا کے ہاتھ باندھ کے ایک جملہ کہتا ہے کہ میں اماں اور ابے کو تو نکال سکتا ہوں، تیرا نافرمان نہیں بن سکتا. بابا بیوی کے ساتھ رشتہ کتنا ہے، ماں کے ساتھ رشتہ کتنا ہے. انکح تو کہا تو بیوی بنی، طلق تو کہا تو کچھ بھی رشتہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیویوں کو بیوی سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نوکرانی جو اپنے باپ کو چھوڑ کر، جو اپنی ماں کو چھوڑ کر، جو اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، جو اپنے گھر کو چھوڑ کر، جو اپنے گھر کے ماحول کو چھوڑ کر، سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر جب تیرے گھر میں آتی ہے تو عزت اس کا حق بنتا ہے، محبت اس کا حق بنتا ہے. بندے کی بچی ہو تو تو بھی بندے کا بچہ بن کے اس کے ساتھ زندگی گزار. اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام مبین کے تمام تر احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس چند جملے ذکر مصائب کے میں زیادہ زحمت نہ دوں اپنے بات پڑھنے والے محترم کو. دعا مانگا کریں، دعا مانگا کریں کہ قدر والی چیز ہمیشہ قدردان کے سامنے آئے، کسی بے قدرے کے سامنے نہ آئے. کوئی زیادہ مصائب نہیں پڑھنا، کوئی یہ مقصد نہیں کہ بڑا گریا ہو، بڑا مصائب ہو، واہ واہ ہو، کوئی مقصد نہیں. دعا مانگا کریں قدر والی چیز ہمیشہ قدردان کے سامنے آئے، کسی بے قدرے کے سامنے نہ آئے. او عزادارو، علی کے شریف رعایا، او میری مائیں بہنیں، 18 درہموں میں بیچا تھا یوسف کو یوسف کے بھائیوں نے. 18 درہموں میں
18 درہم یوسف کی قیمت نہ تھی۔ اسی طرح پڑھتا رہتا ہوں، بیچنے والا یعقوب ہوتا، خرید کرنے والی زلیخا ہوتی، پتہ چلتا یوسف کی قدر و قیمت کا۔ اسی طرح جس طرح بیچنے والا یعقوب ہوتا، خرید کرنے والی زلیخا ہوتی، او غیور سوال کرنے والی بطول ہوتی، منبر پہ بیٹھنے والا رسول ہوتا، پتہ چلتا کہ کائنات لے کے جا رہی ہے یا پہلو پہ ہاتھ۔ عجیب قسمت ہے ماں اور بیٹی کی۔ یہ پرسوں ترسوں گزری ہے نا شہادت میری مخدومہ کی۔ عجیب قسمت ہے ماں اور بیٹی کی۔ ماں بھی دربار گئی ہے، بیٹی بھی دربار گئی ہے۔ عزاداروں بڑا فرق تھا، اگر توجہ کی نا انشاءاللہ رات کو بستر پہ بھی تجھے گریہ آئے گا۔ بڑا فرق تھا، جب ماں دربار میں آئی تو صحابی کا دربار، اور جب بیٹی دربار میں آئی تو شرابی کا دربار تھا۔ اور جب ماں دربار میں آئی تو فاطمہ کے سر پہ چادر تھی، اور جب بیٹی دربار میں آئی تو بی بی کے سر پہ چادر نہ تھی۔ جب ماں دربار میں آئی تو بی بی کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، اور جب بیٹی دربار میں آئی تو ہاتھ بی بی کے پسے گردن تھے۔ جب ماں دربار میں آئی تو 3 گھنٹے کھڑی رہی، اور جب بیٹی دربار میں آئی تو 9 گھنٹے کھڑی رہی۔ جب ماں دربار سے گھر واپس آئی نا تو زینب کبریٰ نے کیا ہے سوال، اماں دربار کا کیا حال تھا؟ اور میری بیوی نے روتے ہوئے جواب دیا، اور میری بیٹی اور میری لخت جگر، دربار کا جو حال میں نے دیکھا ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے تیری چادر نہیں بچنی۔ اور جب یہی بی بی بابا کی قبر پہ آئی، اتنا کہا، وہ زہرا کا بابا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ وہ زہرا کا بابا، تیرے بعد زہرا کے اوپر اتنی مصیبتیں آئی ہیں، اگر وہ مصیبتیں روشن دنوں پہ آتی تو وہ دن کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اب بیٹی نے یہ جملہ کہا ہے نا، لیکن جب نواسی شام فتح کر کے، حسین ذبح کروا کے، عباس ذبح کروا کے، اور محمد قتل کروا کے، جب بی بی آئی ہے نا نانا کی قبر پہ، تو نانا کی قبر کے غلاف کو اس انداز سے میری مخدومہ نے پکڑا ہے، اتنا کہا ہے، او زینب کا نانا، او زینب کا نانا، نانا میری طرف دیکھ تو صحیح۔ بس جملے یہی ہیں جن جملوں کے لیے میں نے محنت کی ہے، نانا میری طرف دیکھ تو صحیح کہ میں گئی کیسے تھی، نانا میں واپس کیسے آئی ہوں۔ نانا جب گئی تھی تو حسین ساتھ تھا، نانا جب واپس آئی ہوں تو حسین ذبح کروا کے آئی ہوں۔ عزادارو، بی بی نے ایک جملہ کہا، قبر نبی میں جنبش پیدا ہوئی، بس آخری جملہ زحمت تمام۔ بی بی فرماتی ہے، نانا نانا میری طرف دیکھ تو صحیح، جب گئی تھی میرے سر پہ تاج تھا، نانا جب واپس آئی ہوں تو کربلا کی خاک سر میں ڈال کے آئی ہوں۔ جب یہ جملہ کہا، قبر نبی میں جنبش پیدا ہوئی، سجاد مولا نے دونوں ہاتھ رکھے، اماں نانا کو تکلیف نہ دے۔ عزادارو، بی بی نے جملہ کہا، بعید نہیں کہ کائنات میں لرزہ طاری ہو گیا ہو۔ بی بی فرماتی ہے، نانا پردیس میں حسین کے لیے کسی نے رونے نہ دیا، نانا تجھے بتاتی ہوں، اور میرا امام بیٹا مجھے منع کر رہا ہے، نانا زینب جائے تو کہاں جائے۔ اللہ لعنت اللہ ہے اللہ القوم الظالمین۔ ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے